گمراہیوں کی رات میں نور ہدا قرآن ہے. بنو سلمہ میں ایک ٹرائب تھا، بنو سلمہ ایک ٹرائب تھا جو مدینہ سے دور رہتا تھا. ان کو مسجد نبوی آ کر رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن وہ بہت 1-1.5 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے پھر نماز کے لیے آیا کرتے تھے. تو انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے سوچا کہ ہم مدینہ میں اپنے قبیلے کو آباد کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہیں رہو بنو سلمہ جہاں رہتے ہو. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. جتنے قدم تم اللہ کے راستے میں اٹھاؤ گے اللہ ان کو لکھ لے گا اور اللہ ان کے آثار اچھے چھوڑے گا. اب اگر آپ میں سے کوئی خاتون یا کوئی بچی یہ کہتی ہے کہ مجھ سے نماز پڑھی نہیں جاتی ہے، کوئی ہے ایسی؟ بی بریو. کوئی بھی نہیں ہے؟ اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ. اگر کوئی بھی ایسی نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کی فرینڈز میں کوئی ایسی ہو جو کہے کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. سو دیکھیں، اپنے آپ کو شیطان کے ٹریپ سے باہر نکالیں. میرا بلیف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈیزائن کیا، میں اللہ کی مخلوق ہوں. دنیا کس نے بنائی؟ اللہ نے. مصروفیات کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے. اب چوائس آپ نے اور میں نے اپنی خود پرائرٹی سے سیٹ کر لی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، میرے لیے پاسبل نہیں ہوتا، تو میں سمپل ایک جواب دوں گی کہ وہ شیطان کے ٹریپ میں ہے. اللہ نے بائی ڈیفالٹ یہ زندگی ایسی بنائی ہے، یہ دنیا ایسی بنائی ہے کہ اس میں انسان اللہ کی فرما برداری کر سکتا ہے. اگر بائی ڈیفالٹ دنیا ایسی نہ ہوتی تو پھر میرا اور آپ کا کیا امتحان ہوتا؟ اللہ نے تو دنیا ہی ایسی بنائی ہے کہ جہاں رہ کے انسان عبادت کر ہی نہیں سکتے. یہ تمام صحابہ، یہ تمام تابعین، یہ تمام محدثین، یہ تمام خلفاء جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا، جو جوانی میں عبادت کیا کرتے تھے، کیا وہ پلانٹ ارتھ پہ نہیں رہتے تھے؟ پلانٹ مارس پہ رہتے تھے؟ یہیں رہتے تھے. تو اپنے ذہن سے اس پوائنٹ کو کھرچ کے نکال دیں کہ آپ سے نماز نہیں پڑھی جاتی یا میں ڈیزائن ہی نہیں ہوئی نماز پڑھنے کے لیے. یہ صرف اور صرف شیطان کی فیلسی ہے، یہ شیطان کا ٹریپ ہے. اپنے آپ کو ہمت دلائیے کہ آپ یونیورسٹی میں ہوں، آپ اسکول میں ہوں، آپ لائبریری میں ہوں، آپ میں نماز پڑھنی. ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ زیادہ تر ینگ بچے نماز کیوں نہیں پڑھ پاتے ہیں؟ اس لیے کہ فرینڈز نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. کوئی بھی نماز نہیں پڑھا، میں کیسے پڑھوں؟ سب مجھے مولوی کہیں گے. صرف یہ مسئلہ ہے. یہ مت کہیے میں نماز پڑھ نہیں سکتی، آپ پڑھ سکتے ہیں. شیطان کا حملہ ہے آپ کے اوپر، پیئر پریشر ہے آپ کے اوپر. تو پھر ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ میں یہ سمپل بات سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کا اللہ پر ایمان صرف کمزور ہے. آپ ہر جگہ نماز پڑھ سکتی ہیں. آج سے اپنے اندر وعدہ کیجئے کہ میں 5 وقت کی نماز کبھی نہیں چھوڑوں گی. یونیورسٹی میں ہوں، ورک پلیس پر ہوں، اپنے کسی کریئر کی کمپلیشن پر ہوں، میں کہیں ایئرپورٹ پر ہوں، میں ویکیشنز پر ہوں. آپ ویکیشنز پر نمازیں جمع کر سکتے ہیں بٹ چھوڑ نہیں سکتے ہیں. اب نمازیں جمع کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دن کی نمازیں ایک ساتھ پڑھ لی. نمازیں جمع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فجر کی فجر کے ٹائم پر ظہر اثر ملا لی جائے گی اور مغرب عشاء ملا لی جائے گی. یہ طریقہ کار ہوگا. لیکن آج سے وعدہ کیجئے اپنے آپ سے، مجھ سے نہیں، اپنے آپ سے اور اپنے رب سے، کہ ہم کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے. چاہے یونیورسٹی میں 2 پیریڈز کے درمیان کا گیپ ہو، میں اپنے فرض پڑھ کے آؤں گی. نماز کا ٹائم جا رہا ہوگا تو میں نماز نہیں چھوڑوں گی. کیا پتا آپ کو نماز پڑھتے دیکھ کر کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کو، کسی ٹیچر کو، کسی پروفیسر کو خیال آئے جب یہ بچی نماز پڑھ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتا، میں کیوں نہیں پڑھ سکتی. بی اے رول ماڈل آف اسلام. اور اگر آپ کو رول ماڈل نہیں بھی بننا، ظاہری بات ہے آپ اور میں رول ماڈل بننے کے لیے دین پر عمل نہیں کرتے. آپ اور میں تو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے دین پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود رول ماڈل بنا دے گا. اگر آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھتا تو جس کے لیے پڑھ رہی ہیں وہ دیکھ رہے، دیٹس انف، کافی ہے میرے لیے. اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ میں آج کے بعد کبھی بھی اپنی فرض نماز نہ چھوڑوں. اللہ کو میری نماز کی ضرورت ہے. He does not need me, I need him. مجھے اللہ کی ضرورت ہے اور مجھے ہر قدم پر اللہ کی ضرورت ہے. تو آج سے انشاءاللہ ہم اپنی نمازوں کو بالکل بھی مس نہیں کریں گے، ورنہ شیطان آہستہ آہستہ آپ کو اللہ سے دور کرنا شروع کر دے گا. ہماری دوستیاں ہمیں نمازوں میں آگے نہیں بڑھنے دیتی،
ہمارے فرینڈز، ہمارے سرکل، ہمارے سوشل سرکل، ہماری مصروفیات، ہماری پرائرٹیز ہمیں نمازوں میں آگے نہیں بڑھنے دیتی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ میں اپنی 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوڑوں. اور جو 5 وقت کی نماز کا شوقین ہوتا ہے وہ کبھی کبھار مسجد جانے کا ضرور سوچتا ہے. اس کا دل کرے گا کہ میں بھی ایک تراویح مسجد میں پڑھ کے آؤں. اور جو ریگولر مسجد میں تراویح پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے وہاں پر جو دوست بن جاتے ہیں. اکثر مائیں پریشان رہتی ہیں میرے بیٹے کے اچھے دوست نہیں ہیں. بیٹوں والی ماؤں کو میرا مشورہ ہے پلیز اپنے بیٹوں کو پیوبرٹی کے بعد مسجد بھیجنا شروع کیجیے. ہم مائیں پریشان رہتی ہیں کہ اسکولز میں ان کے فرینڈز اچھے نہیں ہیں. ہم مائیں پریشان رہتی ہیں ان کی اچھی کمپنی نہیں ہے. جب بچہ آپ کا مسجد جائے گا اس کو اچھی کمپنی اپنے عمر کے برابر کی ضرور ملے گی. بھیجیے ان کو مسجد میں. اور جب مسجد میں انسان جاتا ہے, الحمدللہ آپ میں سے یہاں کتنے لوگ ہیں جن کو کچھ کو میں جانتی ہوں الحمدللہ, کچھ کو بس میری سلام دعا کی حد تک ملاقات ہوتی ہے, لیکن کیا آپ کا اور ہمارا ایک افیلیشن, ایک بانڈ ہے یا نہیں ہے؟ ہم ایک دوسرے کو فیملی وائز نہیں جانتے ہیں, لیکن ہماری آپس کی ایک ایسوسیشن ہے, اور یہ ایسوسیشن ہماری قرآن کے ذریعے ہے, اسلام کے ذریعے. جب بچہ آپ کا مسجد جائے گا اور لائک مائنڈیڈ لوگوں میں اٹھے گا, بیٹھے گا, اس کو بھی اچھی دوستیاں کرنے کا موقع ملے گا. آپ دیکھیں جو ہماری قرآن کلاس کے دوست ہوتے ہیں وہ سب سے اچھے ہوتے ہیں. جو ہمارے حج کے ساتھی ہوتے ہیں وہ کبھی انسان نہیں بھولتا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہے دین کی محبت میں ایک دوسرے کے قریب آ جانا. اور اسی کے ساتھ چوتھی کیٹیگری شروع ہوتی ہے. چوتھی کیٹیگری کیا ہے؟ وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ, وہ 2 لوگ جو آپس میں محبت کریں اللہ کی خاطر, اجتماع علیہ, اسی محبت پر اکٹھے ہوں, وتفرقا علیہ, اور اسی محبت پر جدا ہوں. یعنی 2 لوگوں کا محبت کرنا خالصتاً صرف اللہ کے لیے. المرء مع من احب, انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. قیامت کے دن آپ اور میں کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے یہ میرا اور آپ کا دنیا میں ہی چوائس کرنے کا معاملہ ہے. آپ کی آنکھیں بند کریں آدھے منٹ کے لیے, بلکہ آدھا منٹ بہت زیادہ ہے. جتنی بھی ینگ بچیاں بیٹھی ہیں ان کے جتنے بھی رول ماڈل ہوں گے وہ تو ان کے سامنے آنکھیں بند کرتے ساتھ فوراً ہی آ جاتے ہیں, جن کو سارا دن یوٹیوب پر بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہیں. وہ سارے یوٹیوبرز جن کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے, وہ تو اماں اور ابا کی لگام ہے کہ ہمارے بچوں نے اپنے اپنے یوٹیوب چینل نے شروع کر لیا, ورنہ سب شروع کر چکے ہوتے. صحیح کہہ رہی ہیں بچوں؟ بچے کہہ رہے ہیں آنٹی کیسی باتیں کرتی ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. جس کو آپ دن رات دیکھیں گی آپ کا اٹھنا, بیٹھنا, پہننا, بولنا, ایکسنٹ اسی کی طرح کا ہو جائے گا. تو ذرا آپ خود سوچ لیں, آپ میں سے جتنی جو پیچھے مائیں بیٹھی ہیں, اگر آپ لوگ ڈرامے فلمیں دیکھتی ہیں تو آپ سوچ لیں کس ایکٹرس کا آپ بہت ہی جو ہیں وہ پیشن کے ساتھ دیکھتی ہیں, آپ اسی کو فالو کرنے کی کوشش کریں گی. آپ کہیں گی اس کی 3 انچ کی کمر ہے تو یا اللہ میری کمر بھی 3 انچ کی کر دینا. جس کے ساتھ آپ کانسٹنٹلی میگزین میں اور موویز میں اور یوٹیوب میں جس کو کانسٹنٹلی دیکھتی رہیں گی. بہت شوق ہے نا, بعض لوگوں کو ایکٹریسز سے ملنے کا ہوتا ہے, ایکٹر سے ملنے کا ہوتا ہے, کسی ایتھلیٹ سے ملنے کا ہوتا ہے, دنیا میں موقع نہیں ملتا. اور وہ سب اللہ کی عبادت میں آگے بڑھنے والے لوگ نہیں ہوتے. قیامت کے دن ان ایکسپیکٹڈلی آپ انہی کے ساتھ اٹھائی جائیں گے. پھر خوش ہو جائیے گا, پھر لیجیے گا آٹوگراف. المرء مع من احب, انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی. اللہ نہ کرے کہ ہماری گیدرنگز آخرت میں وہ ہوں کہ جن کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہوں. اللہ کی خاطر محبت کرنا شروع کیجئے. اپنے دوستوں میں لائک مائنڈیڈ دوست, اور لائک مائنڈیڈ کون سے؟ جو اللہ سے محبت کریں اور آپ ان سے محبت کریں. ایک تابعی ہیں جن کا نام آتا ہے محمد ادریس رحمت اللہ علیہ. محمد ادریس کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ ڈمیسکس کی ایک مسجد میں گئے. کہتے ہیں میں وہاں گیا اور میں نے ایک نوجوان کو دیکھا, بہت ہی ہینڈسم سا اور فیئر کمپلیکشن, اور دانت اس کے چمکدار سفید. ایک ہوتا ہے نا کسی کی پرسنالٹی کو ایک دم سے دیکھ کے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. تو محمد ادریس کہتے ہیں کہ اس نوجوان کو دیکھ کر ایک دم سے مجھے اچھی فیلنگز آئیں. پھر میں نے آبزرو کیا کہ مسجد میں تھے, مسجد میں بیٹھا ہے اور آس پاس اس کے لوگ سرکل بنا کے بیٹھے ہیں, اور جو وہ کہہ رہا ہے سب لوگ بہت غور سے سن رہے ہیں. اور جہاں وہ کوئی بات پوچھتا ہے اور 2 لوگ آپس میں تھوڑا سا کانفلکٹ کرتے ہیں, تو جو یہ شخص کہتا ہے سب مان جانتا ہے. کچھ دیر کے بعد وہاں سے ایک شخص گزرا, یہ بیٹھ کے دور آبزرو کر رہے تھے محمد ادریس. کہتے ہیں میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے جو سامنے شخص بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول کے صحابی معاذ ابن جبل ہیں رضی اللہ عنہ. یہ تابعی تھے نا محمد ادریس.
کوئی واٹس ایپ تو تھا نہیں اس وقت, فیس بک اکاؤنٹ ہوتے نہیں تھے, تو معاذ ابن جبل کی کوئی سیلفی لگی ہوئی نہیں تھی کہیں پہ, کسی کو معلوم نہیں تھا کیسے ہیں. بعض اسکالرز ان کے لیے لکھتے ہیں اس واقعے کے اندر کہ صحابی رسول جو ہوتے تھے ہائیجین میں بڑے اچھے ہوتے تھے, صاف ستھرے بھی ہوتے تھے اور بالکل نیٹ اینڈ کلین نظر آتے تھے. تو محمد ادریس کہتے ہیں کہ میں بہت شوق سے دور بیٹھ کر ان کو دیکھتا رہا, اور جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں تو میں نے اپنے دل میں ان سے محبت محسوس کرنا شروع کر دی. کہتے ہیں اگلے دن میں ظہر کی نماز سے پہلے ہی آ گیا کہ میں دیکھوں کہ یہ اللہ کے رسول کے صحابی یہاں پر ہیں یا نہیں. کہتے ہیں میں آیا تو ابھی اذان ہوئی تھی اور معاذ ابن جبل اپنی سنت ادا کر رہے تھے. میں وہیں بیٹھ گیا اور میں انتظار کرنے لگا کہ یہ سلام پھیریں تو میں ان سے بات کروں. انہوں نے سلام پھیرا, اپنی سنت مکمل کی. محمد ادریس نے کہا السلام علیکم, اور پھر اس کے بعد ڈائریکٹ کہتے ہیں واللہ لا احبک للہ, واللہ میں آپ سے اللہ کی خاطر بہت محبت کرتا ہوں. ایک دفعہ دیکھا تھا, ایک ہی دن پہلے ملاقات ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی خاطر میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. معاذ ابن جبل نے کہا اللہ, کیا واقعی اللہ کے لیے؟ محمد ادریس نے کہا بالکل اللہ کے لیے. پھر معاذ بن جبل نے پوچھا اللہ, کیا اللہ کے لیے؟ اور معاذ بن جبل نے 3 مرتبہ یہی چیز پوچھی. انہوں نے تینوں مرتبہ کہا بالکل اللہ کے لیے. اس کے بعد معاذ بن جبل نے کہا انی سمیت رسول اللہ یقول, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ قال اللہ تبارک و تعالی وجبت محبتی للمتحابین فی, میری محبت ان کے لیے گارنٹی ہے جو ایک دوسرے سے میری وجہ سے محبت کرتے ہیں. فی المتجالسین, جو میری محبت میں اکٹھے بیٹھتے ہیں. والمتزاورین, جو میری محبت میں ایک دوسرے کو وزٹ کرتے ہیں, اور جو میری محبت میں سپینڈ کرتے ہیں, اور میری محبت ایسے لوگوں کے لیے گارنٹی ہے. امام مالک کے اندر یہ صحیح حدیث آتی ہے. تو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا ایک سائن ہے کہ اللہ آپ سے محبت